میں ذمہ داروں کی موجودگی میں صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ خدا نخواستہ یہ بل اگر قانون بنے گا تو کوئی بھی وقف کی پراپرٹی مسلمانوں کے پاس نہیں رہنے والی، سب حکومت کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اور جس منصوبہ بند طریقے سے نریندر مودی کی حکومت نے اپنی نفرت کو اس قانون میں جو شکل دی ہے کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وقف با یوزر ختم کر دیا جائے گا۔ اب وقف با یوزر اگر ختم ہوگا تو سب سے پہلے نشانے پر ہے ہر مسلک کا مدرسہ۔ مدرسہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے، تو ہر مسلک کا مدرسہ ان کے نشانے پر ہے۔ بولیں گے نہیں، اب وقف با یوزر کا قانون سیکشن 3 کو ہم نے ختم کر دیا، اب ہم طے کریں گے کہ کون اس کا مالک ہے۔ دوسرا، حیدرآباد کی مکہ مسجد ہے، قانون یہ بول رہا کہ رجسٹرڈ ڈیڈ لے کر آؤ آپ۔ تلنگانہ میں 33,000 کے قریب وقف کی جائیداد رجسٹرڈ ہے۔ 90% ان جائیدادوں کے پاس کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ ہی نہیں ہے، کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے۔ تو حکومت بولیں گی دیکھیے اب آپ کے پاس رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے، وقف با یوزر ختم ہو گیا، اب ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ قبرستان ہے، قبرستان کے کوئی کاغذ نہیں ہے۔ خانقاہیں ہیں، کوئی کاغذ نہیں ہے۔ درگاہیں ہیں، کوئی کاغذ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ وقف با یوزر ہے۔ اگر وقف با یوزر چلا جائے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور نہ صرف یہ ختم ہو جائیں گے بلکہ خدا نخواستہ جتنی مسجد کی کمیٹیاں ہیں اس میں بھی وہ لوگ بولیں گے کہ ہم بی جے پی کے لوگوں کو کمیٹی کا ممبر بنائیں گے۔ آپ نماز پڑھیے، اس سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اور یہ بل میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اس اگر وہ قانون بنے گا تو اس کے رولز بھی نریندر مودی دلی میں بیٹھ کے بنائیں گے۔ اس بل میں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر وقف بورڈ کسی کے خلاف ایکشن لینا ہے تو نریندر مودی سے پوچھنا پڑے گا۔ اس بل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سینٹرل وقف کونسل میں صرف ایک منسٹر کو چھوڑ کر، وزارت اقلیتی بہبود کے منسٹر کو چھوڑ کر سب مسلمان ممبر بنتے ہیں۔ اب اس بل میں کہا گیا کہ یہ کم سے کم 2 بنیں گے، 2 بنیں گے۔ اب حکومت 7 بھی بنا سکتی۔ ریاستی وقف بورڈ میں تمام ممبر مسلمان ہوتے ہیں، تو نریندر مودی نے کہہ دیا کہ نہیں، صرف متولی کیٹیگری کے اور میونسپل کارپوریشن کے جو پنچایت کے لوگ جیتتے ہیں 3 یا 4 بنیں گے، باقی تمام کے تمام ہم کسی غیر مسلم کو بنائیں گے۔ ریاستی وقف بورڈ میں الیکشن ہوتا تھا متولی کیٹیگری کا، بار کونسل کے کیٹیگری کا، ایم ایل اے کیٹیگری کا، ایم پی کیٹیگری کا، سب ختم۔ حکومت ان کو نامزد کرے گی۔ اور یاد رکھیے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے یہ لوگ بھی ہیں جو ختم نبوت کے منکرین ہیں۔ یہ شیاطین، یہ گندی نالی کے کیڑے اس کے پیچھے ہیں۔ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ وقف کے قانون کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس میں بہت سی شیطانی طاقتیں ملوث ہیں۔ اور وقف کا ٹریبیونل ہے۔ اب وقف کے ٹریبیونل میں ایک ڈسٹرکٹ جج چیف جسٹس آف ہائی کورٹ اپوائنٹ کرتے ہیں ریاست کے، پھر ایک شخص کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے جس کو شریعت کے بارے میں علم ہو، اور ایک ذمہ دار آدمی کو۔ نریندر مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈسٹرکٹ جج جو چیف جسٹس ہائی کورٹ کا اپوائنٹ کرتا نہیں، وہ ریٹائرڈ جج ہوگا، اور ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی ہوگا۔ میرا جو مشاہدہ ہے، جتنے گورنمنٹ کے اس طرح کے انکوائری کمیٹیز بنتے ہیں جس میں ریٹائرڈ جج ہوتے ہیں، ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ کا سرونٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر برسوں پہلے مفتی غیاث کو معلوم ہوگا، 1996 میں تالاب کٹے میں ایک فائرنگ ہوئی تھی جس میں ایک معصوم عورت فرسٹ فلور پہ تھی، شہید ہو گئی تھی۔ وہ کمیٹی میں کہہ دیا گیا کہ پولیس نے اپنی جان بچانے کے لیے فائرنگ کی، رپورٹ ہے، شاید کچھ نام ہے کمیٹی کا۔ پھر مکہ مسجد کی رپورٹ ہے، وہ آج تک نہیں نکلی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کلیکٹر کو
یہ پاور دیا گیا کہ یہ قانون بننے کے بعد جتنی بھی وقف کی پراپرٹی ہے، اگر کوئی شیطان جا کے بولے گا کہ نہیں وقف کی نہیں ہے گورنمنٹ کی ہے، تو کلیکٹر انکوائری کا آرڈر کرے گا، اور کلیکٹر انکوائری جب آرڈر کرے گا تو کلیکٹر یہ کہے گا کہ تا وقت انکوائری مکمل نہیں ہوتی یہ وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی۔ اب کلیکٹر صاحب برسوں انکوائری کرتے رہیں گے، آپ کی تو پراپرٹی چھین لی گئی۔ کیسے انکوائری کریں گے؟ تو انگریزی میں استعمال کیا گیا واٹ ایور ہی ڈیمز فٹ، یعنی وہ جیسا چاہے انکوائری کر سکتے۔ قانون کا ایک بنیادی اصول ہے کہ کوئی بھی اپنے مسئلے میں جج نہیں بن سکتا، مگر کلیکٹر کو اب بنا رہے ہیں۔ اور پھر اس بل میں یہ بھی کہا گیا کہ جتنی جائیدادیں پر وقف کی جائیدادوں پر گورنمنٹ قابض میں ہے، کلیکٹر اس کا فیصلہ کریں گے، اور گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ کریں گے تو کلیکٹر ریونیو کو بولے گا، وقف بورڈ کو بولے گا ریکارڈ صحیح کرو، یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی۔ تو یہ موٹا موٹا اس میں یہ باتیں رکھی گئی ہیں جو خطرناک ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا قریب 100 کے اوپر ان کا سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ وہ وقف کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ میں کہا گیا 2007 میں کہ دلی میں اربن ڈیولپمنٹ منسٹری وقف کی کتنے 100 کے اوپر جائیدادوں پر قبضہ کر کے بیٹھے۔ 2008 میں سچر کمیٹی نے کہا کہ 2008 میں اس کی مالیت 6000 کروڑ تھی، 6000 کروڑ تھی۔ آج ہم 2024 میں ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بل میں کہ ایویکیو پراپرٹی، پنجاب میں جو لوگ پاکستان جانے سے پہلے یہ جائیدادوں کو وقف کر کے چلے گئے، اور جس وقت بھارت تھا جس شکل میں تھا وہ تو بھارت کے شہری تھے، انہوں نے قانون کا استعمال کیا کیونکہ اس کی آمدنی کافی ہے پنجاب میں۔ تو اس میں بڑے بڑے جو لینڈ شارکس ہیں، اور نریندر موڈی ان کو انعام کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایویکیو پراپرٹی بھی ختم کر دیں گے۔ اس بل میں یہ بھی ہے کہ لیمیٹیشن پیریڈ ہوتا ہے، اگر کوئی قبضے میں ہے تو لیمیٹیشن کے بعد وہ مالک ہو جاتا ہے، وہ قانون کا اطلاق وقف بورڈ پہ نہیں ہوتا۔ تو نریندر موڈی بول رہے لیمیٹیشن ختم، یعنی جو لاکھوں جائیدادوں پر ہم کیس لڑ رہے ہیں وہ مالک بن جائیں گے، جیسا کہ ASI ہے، جیسا کہ اربن ڈیولپمنٹ منسٹری ہے۔ ہندو انڈومنٹ بورڈ پر آپ جا کر دیکھیے، ان کا سیکشن ہے تلنگانہ آندھرا کا 123 سیکشن ہے جو کہتا ہے لیمیٹیشن کا اطلاق ہندو مندروں پر نہیں ہوگا۔ تو یہ جو چیز ہم سے چھیننے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اگر ہم اس کا پرزور طریقے سے مخالفت نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہمارا ایسا ہوگا کہ ہم ایک مسجد کو کھوئے ہیں، کئی مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ آپ صرف روتے رہیں گے، نعرے لگاتے رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس قانون کو روکنا ہے، اور یہ بڑا ہی تاریخی نازک موڑ پر آپ اور ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم متحدہ طور پر اس جدوجہد کا حصہ نہیں بنیں گے، میرے سے ایک صاحب آ کر بولے کہ ہم کو فلاں ایسا کر دو، ہمارا یہ بنا دو، میں نے کہا جی حضرت یہ قانون تو پڑھو آپ، اس میں کچھ بچے گا نہیں تو آپ کو کیا ملنے والا ہے، اس میں سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ قانون بڑا خطرناک ہے، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ نے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ آپ QR کوڈ کے ذریعے، خط کے ذریعے اپنے وکیلوں سے ڈرافٹ کر کے اس کمیٹی کو بھیجا سکتے ہیں، آپ بھیجائیے، اور ہم کو کوشش کرنا ہے۔ یہ بڑا خطرناک قانون ہے،